اللہ سے زیادہ انسانیت کا کوئی مخلص نہیں ہے۔ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے، جس اللہ نے انسان کو وجود بخشا ہے، الخلق عیال اللہ، لیکن میرا اللہ دیکھتا ہے یہ بندہ کب تک میری نافرمانی کرتا رہے گا۔ جب میرا اللہ سمجھتا ہے کہ اب یہ تمام حدود کو کراس کر چکا ہے اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر اللہ فرعون اور حامان اور قارون اور شداد کی طرح ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے چلنا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا کافر مسلمانوں کے خلاف ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہو، مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، ساری دنیا کے کافر ایک ہی ڈگر پر ہے، ایک ہی راستے پر ہے، ایک ہی لائن پر ہے، ایک ہی مشن ہے ان کا، ایک ہی پیغام ہے کہ دنیا سے مسلمانوں کو ختم کر دو۔ جب میرے نبی کا یہ فرمان ہے تو ہمیں اپنے نبی کے فرمان کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنی ہوگی، نہ کہ اپنے لیڈروں کو سامنے رکھیں، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھیں، نہ کہ اپنے عارضی مفاد کو سامنے رکھ کر کے ہم جو ہے کسی کی باتوں میں آ کر کے ان کے حق میں نعرے لگائیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے افسوس کریں۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوگا پھر ایسا نہ ہو، میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ میرے نبی کی ایک حدیث، اس کا کچھ مفہوم ایسا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طریقے سے ایک جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں رکھنا مشکل ہے۔ جلتا ہوا انگارہ، سلگتا ہوا انگارہ کوئی ہاتھ میں رکھ سکتا ہے؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کے اوپر بھی چلنا مشکل ہوگا۔ آج وہ وقت آ چکا ہے، آج میں کہتا ہوں دین کی بات کرنا مشکل ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی بات کرنا آسان ہے۔ آپ کو نیکی کرنے کے راستے بڑے مشکل سے ملیں گے اور برائی کرنے کے راستے آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں۔